السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، جس آیت کا میں نے ابھی شرف تلاوت حاصل کیا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ النبی، یہ نبی اللہ خطاب کر کے فرما رہا ہے مومنین سے، یہ جو نبی ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں وہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب آپ ترجمے میں بولیں گے انہوں زیادہ کا لفظ کہاں سے لیے یا پھر قریب کا لفظ کہاں سے لیے، تو گرامر بتاتی ہے۔ گرامر کیا ہے؟ النبی اولا، اولا کا صلہ اگر با کے ساتھ آیا تو اقرب بالمؤمنین من انفسہم ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین ہے تو اولا کا صلہ اگر با کے ساتھ ہوتا تو اقرب بالمؤمنین من انفسہم ہے، مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب وہ کتنا زیادہ قریب ہے جان سے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور صحابہ کے عمل سے معلوم ہوگا ہم کو کہ کتنا قریب ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ازواجہ امہاتہم، وہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو ماں سے عقد کرنا حرام قرار دیا ہے، وہ چاہے اس کی سوتیلی ماں کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ باپ کی بیوی ہے۔ تو اب بیٹا سوتیلی ماں ہو یا سگی ماں، حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتا باپ کے انتقال کے بعد۔ اسی طرح سے امت پر اللہ نے حرام کر دیا کہ اب نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویاں، نبی کی ازواج امت کے لیے مائیں ہیں۔ یہ بات اس میں واضح ہو گئی، قرآن کا حکم ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کو اپنی جانوں سے کتنا قریب جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ سنے ہیں، اس سے پہلے میں اس کو مختصر سا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک غزوے کے موقع پہ اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے، مال اکٹھا کیا جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا، یہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ میرے پاس مال کی کثرت ہے، اس دفعہ میرے پاس مال کی کثرت ہے، اس موقع پر میں اپنا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ آپ جب مال لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے ایک سوال کیا اور پھر ایک سوال حضرت ابوبکر سے بھی کیے۔ دیکھیے سوال کا انداز کیسا تھا، اسی لیے نبی غیب کا جاننے والا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا یا عمر ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا، کتنا چھوڑا، ابقیت لأہلک،
کتنا چھوڑا؟ حضرت عمر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ اب پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا یا ابا بکر ما ترکت لأہلک، یعنی رسول اللہ کی وہ آنکھیں جو مال حضرت ابو بکر نے لایا تھا اس کو دیکھ رہی تھی کہ ابو بکر نے جو کچھ تھا وہ لا لیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے پوچھا ما ترکت لأہلک، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا ترکت اللہ و رسولہ لأہلی، اے اللہ کے رسول میں نے میرے گھر والوں کے لیے ترکتہ، میں میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر ایک واقعہ وہ بھی ہے جب انصار مدینہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو جو کچھ مال آتا اللہ کے رسول خرچتے جاتے، اللہ کے رسول کے پاس کچھ نہیں بچتا، خرچ دیتے۔ یہ سوچنے لگے کہ ہم کچھ مال اکٹھا کریں گے اور مال اکٹھا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جب وہ مال پیش کرنے لگے تو اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا، یہ گفتگو ہو گئی تھی کہ انصار کہنے لگے کہ جب سے یہ ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ آئے ہیں بڑے اطمینان میں ہیں، بڑے پیسفل ہیں، کیونکہ مکے میں بڑی اذیتیں دی جاتی تھی، اب مدینہ ہجرت کر کے آگے تو وہ اذیتیں باقی نہیں رہی، اور کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بات حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کو جب آپ سنے گزر رہے تھے تو کہنے لگے اے انصار مدینہ سنو، تم جو کہہ رہے ہیں وہ بات اپنی جگہ ہے، مگر یاد رکھو رسول اللہ ہمارے میں سے ہیں، رسول اللہ ہم میں سے ہیں۔ جب یہ بات آپ کہہ چکے تو پھر یہ بات حضور تک پہنچ گئی۔ حضور انصار کو جمع کر کے پوچھنے لگے اے انصاریوں میں تم سے کچھ سوال کروں گا، جواب دیں گے؟ انصار مدینہ بول اٹھے یا رسول اللہ ہم آپ کے سوالوں کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آقا ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ آقا آپ کے علم نبوت کے سامنے ہمارا علم کیا ہے کہ ہم آپ کا جواب دے سکیں؟ اللہ کے رسول پوچھے اے انصاریوں سنو، جب سے میں ہجرت کر کے تم میں آیا ہوں اللہ نے تمہیں عزت بخشی ہے۔ یہ باتیں اللہ کے رسول جب کرنے لگے تو جو مال اکٹھا کیے تھے وہ مال گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، انصار مدینہ بیٹھ کے وہ مال اللہ کے رسول کے خدمت میں رکھ دیے، قدموں میں رکھ دیے، رکھ کے بولے یا رسول اللہ ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وفی ایدینا کہے وہ، اور ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، تو میں اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے، وہ ہاتھ پھیلا دیے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، یا رسول اللہ یہ مال ہی نہیں، ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ باتیں تھی صحابہ کی۔ آئیے صحیح بخاری سے ایک حدیث شریف پڑھ کے سناتا ہوں میں، جو ایسی بات کی طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الناس من الانصاری، بے شک انصار کے کچھ لوگوں میں سے انصار کے لوگوں نے کہا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی شان میں یہ بات کہی کہ حین افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اموال حوازن، حوازن کے مالوں میں سے اللہ کے رسول نے جب مال فے عطا کیا اللہ کے رسول کو۔ حضرات ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت کیا ہوتا؟ جب اسلام کی تائید میں جہاد کی جاتی ہے اور جب غالب آتے ہیں، جب جہاد فتح ہو جاتی ہے جہاد میں، تو جو مال ہاتھ لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال فے وہ ہوتا جو بغیر لڑائی کے جو مال آتا وہ مال فے ہوتا، اور وہ مال پر صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کرے، اللہ رسول اللہ کو حکم دے کہ فلاں کو دو تو اسی کو دینا ہے،
اور رسول اللہ جس کو دیں وہ اسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو اللہ اس کے رسول کا اختیار ہے۔ جب مال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ اللہ کے رسول نے قریش کے لوگوں کو 100 اونٹ دیے، قریش اہل مکہ کو 100 اونٹ عطا کیے۔ یہ بات انصار مدینہ کے کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی، کچھ لوگوں کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، ان الناس من الانصار آیا، انصار میں کے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ اللہ کے رسول نے قریش کو، اہل مکہ کو 100 اونٹ دیے، اور اس میں ہے کہ جب کہ ہماری تلواروں کا خون، کفار کے خون سے ہماری تلواریں، ہمارا کیا ہے، ہماری تلواروں میں کفار کا خون ابھی ٹپک رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی اللہ کے رسول 100 اونٹ قریش کو دیے جبکہ ہماری تلواروں میں سے کفار کا خون ابھی ٹپک رہا، سوکھا نہیں ہے۔ یہ بات وہ لوگ کہہ دیے۔ یہ کہنے کے بعد میں حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي خُبَّةٍ مِّنْ أَدَمٍ، چمڑے کے ٹینٹ میں، اس زمانے میں چمڑے کا استعمال زیادہ تھا نا، تو چمڑے کے ایک ڈیرے میں اللہ کے رسول نے انصار کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ پورے انصار اس ڈیرے میں، اس خبے میں جمع ہو گئے مدینے کے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں وَلَمْ يَدْعُوا مَعَهُمْ أَحَدًا، اور ان انصار کے علاوہ اللہ کے رسول نے کسی اور کو نہیں بلایا۔ تو معلوم کیا ہوا، انصار کی بات ہے، انصار سے ہی کی جا رہی ہے۔ اب جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے، فلما اجتمعوا، جب یہ سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ما کان حدیث بلغنی عنکم، تمہاری ایک بات مجھ تک پہنچی ہے، وہ کیا بات ہے؟ تو اب دیکھیے انصار کا کیا جواب ہے۔ انصاریوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں جو عقل مند ہیں، ہم میں جو سمجھدار ہیں، انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ پورے انصار موجود ہیں، جو کہے جو نہیں کہے سب موجود ہیں۔ تو وہ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں جو صاحب سمجھ ہے، جو عقل مند ہے، جو سمجھ، ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ جو لوگوں کی عمریں کم ہیں، جو کم عمر ہے، وہ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو معاف کرے کہ انہوں نے قریش کو 100 اونٹ عطا کر دیے ہیں اور ہماری تلواروں سے ابھی خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، میں ان کو دینے کی وجہ، ان کو 100 اونٹ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کفر سے نکل کر ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کفر سے نکل کر ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ان کو دیا ہے۔ اور امام بخاری اس کا باب کیا بات ہے معلوم؟ ان کو مال، ان لوگوں کو مال عطا کرنا جو اسلام سے ابھی داخل ہوئے ہیں اسلام میں، تاکہ ان کے دلوں کو جوڑا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو وہ چیزیں عطا کی۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے ایک بشارت سنائی انصار مدینہ کو۔ وہ بشارت کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اما ترضون، کیا تم اے انصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہیں؟ سنیے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب پورے انصار اس خبے میں جمع ہیں۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول نے ان انصاریوں سے خطاب کر کے فرمایا، اما ترضون ان یذهب الناس بالاموال، اے انصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ وہ لوگ مال لے کر اپنے گھروں کی طرف جائیں، وہ لوگ مال لے کر جائیں،
وَتَرْجِعُوا اور تم جب لوٹو، اور تم اس حالت میں لوٹو، إِلَىٰ رِحَالِكُمْ اپنے گھروں میں، برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انصاریوں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو لوگ مال لے گئے وہ مال لے کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اور تم جب اپنے گھروں کو لوٹو تو رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے فرمایا۔ نہ صرف اتنا فرمایا بلکہ آگے فرمایا، فواللہ قسم ہے خدا کی، ما تنقلبون بہ خیرا مما ینقلبون بہ، وہ جو چیز لے گئے، جو مال لے کر گئے، ان سے بہتر ہے تم لوگ، اس لیے کہ تم رسول اللہ کو لے کر گھر کو چلے گئے۔ تو معلوم کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم چاہو تو مجھ کو لے کے اپنے گھروں میں چلے جانا۔ جب رسول اللہ کی آمد ہمارے گھروں میں ہوگی، جب رسول اللہ کا جلوہ اپنے دلوں میں ہوگا تو گھروں میں خیر و برکت پھیل جائے گی۔ وہ خیر و برکت کیسے پھیلتی ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے کثیر العیال تھے، میرے پاس بچے زیادہ تھے، میرے پاس جو کچھ میسر ہوتا، اگر میں وہ بچوں کو کھلاتا تو بچوں کو وہ کھانا بس نہیں ہوتا۔ میں اپنے بھتیجے محمد کا انتظار کرتا کہ جب وہ میرا بھتیجا محمد آئے تو میں اپنے بچوں میں اس بھتیجے محمد کو بٹھا کر جب تھوڑا سا کھلاتا ہوں تو وہ سب بچوں کو بس ہو کے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ برکتیں گھروں میں آ جاتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بعض واقعات ایسے ملے ہیں کہ صحابہ نے چاہا کہ اللہ کے رسول آ جائیں۔ عقیدت میں جب رسول اللہ تشریف لائے تو جو بکری کو کاٹ کے پکا دیا گیا تھا وہ بکری بھی زندہ ہو گئی۔ صحابہ کی عقیدت یہ تھی۔ مگر یہاں پہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو مال پسند کرتے ہیں، جن کو مال ملا وہ مال لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اے انصار مدینہ، تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے، یعنی تم اس بات کو پسند کرو کہ تم جب گھروں میں لوٹو تو تمہارے ساتھ اللہ کے رسول ہو جائیں۔ اب اس کی تعویلات، جن کے دلوں میں بات پوری نہیں اترتی وہ لوگ تعویلات نکالتے، نہیں یہ مراد رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ پکوڑے اہل حدیثاں، اہل حدیث تو ہم ہیں جن کے پاس حدیث کی روایت موجود ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، پھر ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں حدیثوں کی روایت کرنا، حدیثوں کو پڑھانا تو اہل سنت والجماعت کا وطیرہ ہے، خاصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو جب لوٹو تو رسول اللہ کو لے کر لوٹو۔ اب اس میں تعویلات نکالنا، وہ اس سے مراد رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی اطاعت، یہاں کہیں بھی نہیں ہے لکھا ہوا۔ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، الفاظ کیا ہے رسول اللہ کے، کہ ان ترجعوا الی رحالکم برسول اللہ، کہ تم اپنے گھروں کو جب لوٹو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے گھروں میں لوٹو۔ پھر رسول اللہ نے بشارت دی۔ بشارت کیا دی؟ قسم کھا کے اللہ کے رسول نے فرمایا، واللہ قسم ہے اللہ کی، ما تنقلبون بہ، ما تنقلبون بہ، واللہ ما تنقلبون بہ، اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے رسول نے فرمایا جو وہ مال لے کر گئے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھروں کو جب لوٹو تو رسول اللہ کے ساتھ لوٹو۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت انس فرماتے ہیں، اس میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے، میں وہ بات کہہ کے حضرت انس کا قول بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت انصاریوں سے فرمایا کہ اے انصاریوں، تم جب لوٹو تو رسول اللہ کو ساتھ لے کر لوٹو، اور قسم ہے اللہ کی یہ بہتر ہے وغیرہ سمجھانے کے بعد اللہ کے رسول نے انصار سے کہا کہ اے انصاریوں سنو، تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر روز قیامت اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنا۔ کیا فرمایا؟
فاصبروا حتی تلقوا اللہ ورسولہ علی الحوض. تو معلوم یہ ہوا کہ حوض کوثر پر امتیوں کی ملاقات اللہ سے بھی ہوگی، اللہ کے رسول سے بھی ہوگی. اللہ کے رسول نے بشارت دی، اے انصاریو تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں میں چلے جانا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو معیت رسول اللہ کی حاصل ہوگی، یہ معیت تمہیں حوض کوثر پر اللہ اور اس کے رسول سے پھر ملاقات کرا دے گی. یہ بات معلوم ہو رہی ہے. جب یہ بات پوری ختم ہو گئی تو حضرت انس کیا فرما رہے ہیں؟ قال انس، انس فرماتے ہیں فلم نصبر، اب ہم سے صبر نہیں ہو سکا. یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے صبر کرنا ظلم ہوگا، صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر اللہ اس کے رسول سے ملنا. مطلب جس بات کا اللہ کے رسول نے صبر کی تلقین کی اس بات پر صبر نہیں ہوا نہیں ہے یہ معنی. اللہ کے رسول حکم دیں اور صحابہ کہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہوگا، نہیں. کئی احادیثیں ملتی ہیں. ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے ایک کپڑے کے بارے میں کہا کہ یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے، وہ کپڑے کو جلا دیے. بولے بیچے کیوں نہیں؟ بولے جب اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے تو وہ بیچ کے میں پیسہ کیوں کماؤں، اس لیے میں نے جلا دیا. یہ بات ہے. جب اللہ کے رسول نے حرمت شراب بیان کی تو شراب کو جب بہا دیا گیا تو مدینے کی گلیوں سے شراب بہہ کر نکل گئی، مگر اس کو بیچ کے پیسہ کمانا ان کے پاس مقصود نہیں تھا. تو پھر کس بات کا صبر نہیں ہوا؟ تو معلوم ہوا صبر اس بات پر نہیں ہوا کہ اب ہم کو جلد سے جلد اللہ اس کے رسول سے ملاقات کرنا ہے. تو یہ جو طویل وقت ہے اس وقت کو صبر کرنے کے لیے اب ہمارے پاس صبر نہیں تھا، یہ معنی ہے. صبر نہیں ہوا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزار کر، برزخ گزار کر جب حوض کوثر پر پہنچے تو اللہ اس کے رسول سے ملاقات ہوگی. تو یہ طویل عرصہ گزارنے کا صبر اب ہم میں باقی نہیں رہا، یہ معنی ہے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی عطا فرما جو محبت صحابہ کرام میں تھی، اور ہمیں ایسی محبت عطا فرما کہ جس محبت کے ذریعے ہم روز قیامت اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کریں اور حوض کوثر سے مستفید ہوں. آمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.